اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ گورنمنٹ ڈگری کالج فورڈ آباد کی طرف سے اردو کے لیکچر میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا استاد پروفیسر خضر عباس۔ آج ہم سبق نمبر 5 اکبری کی حماقتیں کے تشریحات کریں گے۔ تو پہلی عبارت ہمارے سامنے ہے۔ اتفاق سے ان دنوں ایک کٹنی شہر میں وارد تھی، ہر جگہ اس کا غل تھا۔ محمد عاقل نے بھی بی بی سے کہہ دیا تھا کہ کسی اجنبی عورت کو گھر میں مت آنے دینا۔ ان دنوں ایک کٹنی آئی ہوئی ہے، کئی گھروں کو لوٹ چکی ہے، لیکن مزاج دار شدت سے بے وقوف تھی۔ اس کی عادت تھی کہ ہر ایک سے جلد گھل مل جانا۔ ایک دن وہی کٹنی حجن کا بیس بنا اس گلی میں آئی۔ یہ مکار حجن بے وقوف عورتوں کو پھسلانے کے لیے طرح طرح کے تبرکات اور سادہ قسم کی چیزیں اپنے پاس رکھا کرتی تھی۔ نوٹ: جو طلبہ ہر عبارت کا الگ سے سیاق و سباق نہیں لکھ سکتے، وہ سبق کے احاطہ میں دی گئی کسی بھی عبارت کی تشریح سے قبل یہ سیاق و سباق تحریر کر سکتے ہیں۔ یہ اجمالی سیاق و سباق ہے۔ دیکھیے، تشریح طلب عبارت اردو کی درسی کتاب کے سبق اکبری کی حماقتیں سے لی گئی ہے، جو مصنف کی مشہور زمانہ کتاب میرات الدروس سے منتخب کیا گیا ہے۔ سبق میں مصنف اکبری کی ان حماقتوں کا ذکر کرتے ہیں جن کی بدولت اس نے اپنا گھر تباہ کر ڈالا۔ وہ ایک کٹنی کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اس نے کس طرح ہوشیاری اور چالاکی سے اکبری میاں مسیطہ اور احمد بخش کی بی بی کو مختلف ہیلے بہانے سے ٹھگ لیا تھا۔ مصنف ہمیں ہوشیار کرتے ہیں کہ عورتوں کو خاص طور پر کٹنیوں سے محتاط رہنا چاہیے، ورنہ ان کا گھر بار سب لٹ جاتا ہے۔ تشریح طلب اقتباس سبق کے ڈیش سے لیے گئے۔ شروع، آغاز، درمیان، اختتام۔ سیاق و سباق ہے جی۔ تشریح طلب عبارت سبق کی پہلی عبارت ہے، اس لیے اس کا سیاق نہیں ہے۔ تشریح طلب عبارت کے بعد مصنف کہتے ہیں اکبری ایک پھوڑ لڑکی تھی جو ایک کٹنی کے ہتھے چڑھ گئی۔ کٹنی جب حجن کا بھیس بنا کر آئی تو اکبری نے بھی اس سے کچھ چیزیں خرید لیں اور اپنا حال جز و کل اسے بتا دیا۔ کٹنی نے اسے شوہر کی محبت کے اصول کے لیے 2 لونگیں دیں اور ایک من گھڑت قصہ سنایا کہ ایک بیگم صاحبہ کے ہاں اولاد نہ تھی۔ ایک فقیر کے کہنے پر وہ حج کے لیے گئیں اور راستے میں کوئی حبشہ کے فقیر کے پاس بھی گئیں۔ ایک روز اس کٹنی نے اکبری کو اس کا زیور اجلوانے کے لیے اپنی خدمات پیش کیں اور زیور لے اڑی۔ دراصل اکبری کو اس کے نانی کے لاڈ پیار نے بیجا بگاڑ دیا تھا، جس کے نتیجے میں وہ گھر داری کے اصولوں سے بالکل ناواقف تھی اور اپنی بے وقوفی کی وجہ سے ایک ہی سال میں ہاتھ کان سے ننگی رہ گئی اور گھر کا تمام مال و اسباب خاک میں ملا دیا۔ تشریح: ڈپٹی نذیر احمد کو اردو ادب میں نمایاں مقام حاصل ہے۔ ان کے ناولوں میں اصلاحی پہلو نمایاں ہوتا ہے۔ زیر تشریح عبارت میں مصنف بتاتے ہیں کہ اکبری ایک بیوقوف اور پھوڑ لڑکی تھی۔ وہ شادی کے ابتدائی ایام سے ہی محمد عاقل کے لیے پریشانیوں کا باعث بنی۔ ان پڑھ اور بدمزاج تھی، اپنی ساس اور سسر کے ساتھ رہنا گوارا نہ کیا، اس لیے لڑ جھگڑ کر اپنے خاوند کے ساتھ الگ کرایہ کے مکان میں رہنا شروع کر دیا۔ انہی ایام میں کٹنی شہر میں آئی ہوئی تھی، ہر جگہ اس کا چرچا تھا۔ وہ گھروں میں عورتوں کو بہلا پھسلا کر دھوکے سے لوٹتی تھی۔ محمد عاقل نے بھی اپنی بیوی کو کٹنی سے محتاط رہنے کی تاکید کی اور کہا کہ کسی ناواقف عورت کو گھر میں داخل نہ ہونے دینا، کیونکہ شہر میں ایک مکار عورت کی لوٹ مار کا شور جگہ جگہ زبان زد عام ہے۔ وہ کئی گھروں کا صفایا کر چکی ہے، اس لیے احتیاط کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے۔ سڈنی اسمتھ کا قول ہے، اگر بیوی اچھی نہ ملے تو آپ فلاسفر بن جائیں گے۔ محمد عاقل نے اکبری کو بہت سمجھایا، لیکن وہ بھی انتہا درجے کی بیوقوف اور ناسمجھ تھی۔ اس کی عادت تھی کہ جو عورت بھی اس کے پاس آتی وہ جلد ہی اس سے گھل مل جاتی اور اسے گھر کے تمام حالات و واقعات، حتیٰ کہ میاں بیوی کی راز و نیاز کی باتیں تک بھی بتا دیتی۔ اگر وہ ساس سسر کے ساتھ رہ رہی ہوتی تو یہ اندیشہ نہ تھا کہ کوئی اس کے گھر میں نقب لگا سکے گا، مگر اپنی بے وقوفی کی عادتوں کی وجہ سے اس نے الگ گھر میں رہنا پسند کیا تاکہ بلا روک ٹوک وہ حماقتوں اور بے وقوفیوں کو پروان چڑھا سکے۔ مصنف مزید بتاتے ہیں کہ ایک دن یہی مکار عورت، جس کا شہر میں بڑا غل تھا، ایک حجن کا بھیس بدل کر اکبری کی گلی میں آئی۔ یہ عورت مکار، ہیلہ باز اور ہوشیار تھی۔ یہ اپنے شکار کا انتخاب سوچ سمجھ کر کرتی اور پھر اسے پھانس کر مال و اسباب لوٹ کر غائب ہو جاتی۔ کٹنی ایک عورت ہونے کے ناطے عورتوں کی نفسیات کو بخوبی سمجھتی تھی۔ وہ عورتوں کو فریب دینے کے لیے تبرکات اور کئی قسم کی چیزیں اپنے پاس رکھا کرتی تھی، جن کے ذریعے وہ عورتوں کو بیوقوف بناتی اور لوٹتی تھی۔ بقول ہربرٹ سپنسر، عورت کا دل اس کے دماغ پر حکومت کرتا ہے۔
آگے دیکھیں عبارت نمبر 2 ہے، مزاج دار نے بہت خاطرداری سے حجن کو پاس بٹھایا اور سب چیزیں دیکھیں، سرما اور ناد علی 2 چیزیں پسند کی۔ حجن نے مزاج دار کو باتوں ہی باتوں میں تاڑ لیا کہ یہ عورت جلد ڈھب پر چڑھ جائے گی۔ 1 پیسے کا بہت سا سرما تول دیا اور 2 آنے کو ناد علی حوالے کی اور فیروزے کی 1 انگوٹھی تبرک کے طور پر اپنے پاس سے مفت دی۔ مزاج دار ریجھ گئی۔ اس کے بعد حجن نے سمندر کا حال، عرب کی کیفیت اور دل سے جوڑ کر 2-4 باتیں ایسی کیں کہ مزاج دار نے کمال شوق سے سنی، بڑے شوق سے سنا اور اس کی طرف ایک خاص التفات کیا۔ سیاق و سباق کیا جی؟ تشریح طلب عبارت سے پہلے مصنف کہتے ہیں کہ اکبری ایک پھوڑ لڑکی تھی جو ایک کٹنی کی ہتھے چڑھ گئی۔ کٹنی جب حجن کا بھیس بنا کر آئی تو اکبری نے بھی اس سے کچھ چیزیں خریدیں اور اپنا حال جز و کل اسے بتا دیا۔ کٹنی نے اسے شوہر کی محبت کے اصول کے لیے 2 لونگیں دیں اور ایک من گھڑت قصہ سنایا کہ ایک بیگم صاحبہ کے ہاں اولاد نہ تھی۔ ایک فقیر کے کہنے پر وہ حج کے لیے گئیں اور راستے میں کوئی حبشہ کے فقیروں کے پاس بھی گئیں۔ تشریح طلب عبارت کے بعد مصنف بتاتے ہیں کہ ایک روز کٹنی نے اکبری کو اس کے زیور اجلوانے کے لیے اپنی خدمات پیش کی اور اجلوانے کے بہانے زیور لے اڑی۔ دراصل اکبری کو اس کی نانی کے بیجا لاڈ پیار نے اسے بگاڑ دیا تھا، جس کے نتیجے میں وہ گھرداری کے اصولوں سے بالکل ناواقف تھی اور اپنی بے وقوفی کی وجہ سے ایک ہی سال میں ہاتھ کان سے ننگی رہ گئی اور گھر کا تمام مال و اسباب خاک میں ملا دیا۔ تشریح دیکھیے، تشریح طلب عبارت میں مصنف کہتے ہیں اکبری جو اپنے مزاج کے باعث سسرال میں مزاج دار بہو کے نام سے پکاری جاتی تھی، خاصی بے وقوف اور بد سلیقہ تھی۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد ہی ساس سسر سے لڑ جھگڑ کر اپنے خاوند کے ہمراہ الگ گھر میں رہنے لگی اور اپنی ناتجربہ کاری اور بے وقوفی کے باعث چند ہی دنوں میں گھر کو برباد کر کے رکھ دیا۔ انہی ایام میں کٹنی شہر میں آئی ہوئی تھی، ہر جگہ اس کا چرچا تھا۔ وہ گھروں میں عورتوں کو بہلا پھسلا کر دھوکے سے لوٹتی پھرتی ہے، اسی لیے محمد عاقل نے اپنی بیوی کو ہوشیار رہنے کی تاکید کی تھی کہ کسی اجنبی عورت کو گھر میں مت آنے دے، لیکن وہ بھی انتہا درجے کی بے وقوف اور ناسمجھ تھی۔ اس کی عادت تھی کہ جو عورت بھی اس کے پاس آتی وہ جلد ہی اسے گل مل جاتی اور اسے گھر کے تمام حالات بتا دیتی۔ ایک روز وہی کٹنی جس کی لوٹ مار کا شہر میں شور تھا، حجن کے روپ میں اکبری کی گلی میں آئی۔ اس کے پاس بے وقوف عورتوں کو پھنسانے کے لیے طرح طرح کے تبرکات اور کئی دوسری چیزیں تھیں، مثلاً خاک شفا، مدینہ منورہ کی کھجوریں، کوہ طور کا سرما، خانہ کعبہ کے غلاف کا ٹکڑا، ناد علی اور پنجسورہ وغیرہ خاص طور پر اپنے پاس رکھے ہوئے تھی۔ یوں ہی مزاج دار کو بھی حجن کے آنے کی خبر ملی۔ اس نے اپنی ملازمہ زلفن کے ذریعے اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ حجن اکبری کے گھر آئی، اس نے بڑی آؤ بھگت کی، اسے اپنے پاس بٹھایا اور تمام چیزیں جو اس کے پاس تھیں کمال شوق سے دیکھی۔ مزاج دار نے کوہ طور کا سرما اور ناد علی بہت پسند کی۔ کوہ طور کے سرمے کے بارے میں مشہور ہے کہ اسے باقاعدگی سے استعمال کرتے رہیں تو آنکھیں کئی امراض سے محفوظ رہتی ہیں۔ کچھ لوگ حفاظت کے لیے بچوں کے گلے میں ناد علی پہناتے ہیں بھی۔ حجن نے مزاج دار کو باتوں ہی باتوں میں بھانپ لیا کہ یہ عورت پرلے درجے کی بے وقوف ہے اور جلد ہی اس کے جھانسے میں آ جائے گی۔ حضرت سلیمان کا فرمان مبارک ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے، جاہل اپنے دل میں جو کچھ ہے ظاہر کر دیتا ہے مگر دانشمند اسے آخری موقع تک چھپائے رکھتا ہے۔ چنانچہ بھی حجن نے اپنا اعتبار قائم کرنے کے لیے مزاج دار سے بھرپور اپنائیت کا اظہار کیا۔ 1 پیسے کا سرما تول کر دیا اور ناد علی بھی صرف اس نے دعانے طلب کیے۔ حجن نے فیروزے کی قیمتی انگوٹھی مزاج دار کو اپنی طرف سے تحفہ میں دی۔ مزاج دار حجن کی ان مہربانیوں پر فریفتہ ہو گئی۔ ایک دانا نے بجا فرمایا ہے کہ عورتوں کو سونے کی سرخی اور زعفران کی زردی نے ہلاک کر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ حجن نے مزاج دار بہو کو شیشے میں اتارنے کے لیے اپنے حج کے سفر کی رودات جس میں سمندر کا حال اور عرب کی کیفیات اپنی طرف سے جوڑ کر کچھ اس انداز سے سنائیں کہ مزاج دار نے بڑے ذوق و شوق اور توجہ سے سنی۔ حجن نے باتوں ہی باتوں میں اس گھر کے سارے راز معلوم کر لیے اور پھر وہ دوبارہ آنے کا کہہ کے رخصت ہوئی۔ مولانا روم کا فرمان ہے، چالاک لوگ ان درندوں کی مانند ہیں جو اپنے شکار کی تاک میں ناخن چھپائے بیٹھے رہتے ہیں۔ آگے دیکھیے عبارت نمبر 3 ہے، غرض پہلی ملاقات میں مزاج دار نے حجن کے ساتھ ایسی بے تکلفی کی کہ اپنا حال جز و کل اس سے کہہ دیا اور حجن نے باتوں ہی باتوں میں تمام بید معلوم کر لیا۔ 1 پہر کامل حجن بیٹھی رہی، رخصت ہونے لگی تو مزاج دار نے بہت منت کی کہ اچھی بھی حجن اب کب آؤ گی؟
میری بھانجی مومگروں کے چھتے میں رہتی ہے اور بہت بیمار ہے، اسی کے علاج کے واسطے آگرے سے آئی ہوں۔ اس کے دوا معالجے سے فرصت کم ہوتی ہے، مگر انشاءاللہ دوسرے تیسرے دن تم کو دیکھ جایا کروں گی۔ اس کا سیاق و سباق دیکھیے۔ تشریح طلب عبارت سے پہلے مصنف کہتے ہیں کہ اکبری ایک پھوڑ لڑکی تھی جو ایک کٹنی کے ہتھے چڑھ گئی۔ کٹنی جب حجن کا بھیس بنا کر آئی تو اکبری نے بھی اس سے کچھ چیزیں خریدیں اور اپنا حال جز و کل اسے بتا دیا۔ کٹنی نے اسے شوہر کی محبت کے اصول کے لیے 2 لونگیں دیں اور ایک من گھڑت قصہ سنایا کہ ایک بیگم صاحبہ کے ہاں اولاد نہ تھی، ایک فقیر کے کہنے پر وہ حج کو گئیں اور راستے میں کوئی حبشہ کے فقیر کے پاس بھی گئیں۔ تشریح طلب عبارت کے بعد مصنف بتاتے ہیں کہ ایک روز کٹنی نے اکبری کو اس کے زیور اجلوانے کے لیے اپنی خدمات پیش کی اور اجلوانے کے بہانے زیور لے اڑی۔ دراصل اکبری کو اس کی نانی کے بیجا لاڈ پیار نے بگاڑ دیا تھا، جس کے نتیجے میں وہ گھرداری کے اصولوں سے بالکل ناواقف تھی اور اپنی بیوقوفی کی وجہ سے ایک ہی سال میں ہاتھ کان سے ننگی رہ گئی اور گھر کا تمام مال و اسباب خاک میں ملا دیا۔ تشریح دیکھیں جی۔ تشریح طلب عبارت میں مصنف کہتے ہیں اکبری ایک بد سلیقہ اور بیوقوف لڑکی تھی جو اپنی بیوقوفی اور مزاج کے باعث سسرال میں مزاج دار کے نام سے معروف ہوئی۔ انہی ایام میں ایک کٹنی شہر میں آئی ہوئی تھی اور ہر جگہ اس کا غل تھا۔ وہ گھروں میں عورتوں کو بہلا پسلا کر لوٹتی پھرتی ہے۔ ایک دن وہی کٹنی حجن کے روپ میں اکبری کی گلی میں آئی۔ جو ہی اکبری کو حجن کے آنے کی خبر ملی تو اس نے اپنی ملازمہ زلفن کے ذریعے اسے گھر آنے کی دعوت دی۔ حجن اس کے پاس آئی تو اس نے بڑی آؤ بھگت کی اور اس کی طرف خاص التفات کیا تو حجن نے پوچھا، کیوں بھی تمہارے ہاں کوئی بال بچہ نہیں؟ جب اکبری نے اولاد کے نہ ہونے پر لمبی آہ بھری اور شوہر کی لاپرواہی پر اظہار افسوس کیا تو کٹنی کو اس کی کم عقلی کا یقین ہو گیا اور اس کے برباد ہونے کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ ہر کسی سے جلد بے تکلف ہو جاتی تھی اور یہی غلطی اکبری نے کٹنی کی موجودگی میں کی۔ جیسا کہ دانا کا قول ہے، خاموشی بیوقوفی کا پردہ ہے۔ چنانچہ پہلی ہی ملاقات میں مزاج دار نے حجن سے بے تکلفی کی اور اسے اپنے گھر کے مکمل حالات بتا دیے۔ حجن نے مزاج دار کو باتوں ہی باتوں میں بانپ لیا کہ یہ عورت انتہا درجے کی نادان ہے اور جلد ہی اس کے جھانسے میں آ جائے گی۔ حضرت علی کا فرمان مبارک ہے، بے وقوف کی عقل اس کی زبان کے پیچھے اور عقل مند کی زبان اس کی عقل کے پیچھے ہوتی ہے۔ مصنف مزید بتاتے ہیں کہ حجن مزاج دار کے پاس مکمل 1 پہر یعنی 3 گھنٹے بیٹھی رہی اور ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ جب حجن جانے لگی تو مزاج دار نے اس کی منت سماجت کی اور پوچھا کہ بھی حجن دوبارہ کب آؤگی؟ حجن کی چکنی چپڑی اور خوشامدانہ باتوں نے مزاج دار کو گرویدہ بنا لیا۔ بقول فلاسفر، خوشامد بیوقوفوں کی غذا ہے، اس کے باوجود بعض اہل تمیز بھی اس غذا سے بہرہور ہونے کو مذموم نہیں سمجھتے۔ حجن نے مزاج دار کو بتایا کہ وہ آگرے سے دہلی بھانجی کی بیمار پرسی اور تیمارداری کے لیے آئی ہے، کیونکہ وہ بہت بیمار ہے، اس لیے اس کے دوا معالجے سے فرصت کم ہوتی ہے، پھر بھی دوسرے تیسرے روز اس سے ملنے کے لیے آیا کرے گی۔ عبارت نمبر 4 ہے۔ اس کے بعد ادھر ادھر کی باتیں ہوا کہ چلتے ہوئے حجن نے ایک بٹوا نکالا، اس میں کپڑے اور کاغذ کی کئی تہوں میں تھوڑی لونگیں تھیں۔ ان میں سے 2 لونگیں حجن نے مزاج دار کو دیں اور کہا، دنیا میں ملاقات اور محبت اس واسطے ہوا کرتی ہے ایک دوسرے کو فائدہ ہو۔ یہ 2 لونگیں میں تم کو دیتی ہوں، ایک تم اپنی چوٹی میں باندھ لو، دوسری بہتر تھا تمہارے میاں کی پگڑی میں رہتی، پر تمہارے میاں شاید شبہ کریں۔ تو اس کا سیاق و سباق دیکھیے۔ چوتھی عبارت کا تشریح طلب عبارت سے پہلے مصنف کہتے ہیں اکبری ایک پھوڑ لڑکی تھی جو ایک کٹنی کے ہتھے چڑھ گئی۔ جب حجن کا بھیس بنا کر آئی کٹنی جب حجن کا بھیس بنا کر آئی تو اکبری نے بھی اس سے کچھ چیزیں خریدیں اور اپنا حال جز و کل اسے بتا دیا۔ کٹنی نے اسے شوہر کی محبت کے اصول کے لیے 2 لونگیں دیں اور ایک من گھڑت قصہ سنایا کہ ایک بیگم صاحبہ کے ہاں اولاد نہ تھی، ایک فقیر کے کہنے پر وہ حج کو گئیں اور راستے میں کوئی حبشہ کے فقیر کے پاس بھی گئیں۔ تشریح طلب عبارت کے بعد مصنف بتاتے ہیں کہ ایک روز کٹنی نے اکبری کو اس کے زیور اجلوانے کے لیے اپنی خدمات پیش کی اور اجلوانے کے بہانے زیور لے اڑی۔ دراصل اکبری کو اس کی نانی کے بیجا لاڈ پیار نے اسے بگاڑ دیا تھا، جس کے نتیجے میں وہ گھرداری کے اصولوں سے بالکل ناواقف تھی اور اپنی بیوقوفی کی وجہ سے ایک ہی سال میں ہاتھ کان سے ننگی رہ گئی اور گھر کا تمام مال و اسباب خاک میں ملا دیا۔ تشریح ہے جی۔ تشریح طلب عبارت میں مصنف کہتے ہیں کہ اکبری جو اپنی مزاج کے باعث سسرال میں مزاج دار بہو کے نام سے مشہور تھی، کافی بیوقوف اور پھوڑ تھی۔ شادی کے کچھ ہی دنوں کے بعد وہ ساس سسر سے لڑ جھگڑ کر اپنے خاوند کے ہمراہ الگ گھر میں رہنے لگی۔ انہی ایام میں کٹنی شہر میں آئی ہوئی تھی، ہر جگہ اس کا شور تھا، وہ گھروں میں عورتوں کو بہلا پسلا کر دھوکے سے لوٹتی پھرتی ہے۔ ایک دن وہی کٹنی حجن کے روپ میں اکبری کی گلی میں آئی
اس کے پاس بیوقوف عورتوں کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے طرح طرح کے تبرکات اور کئی دوسری چیزیں تھیں، مثلاً خاک شفا، مدینہ منورہ کی کھجوریں، کوہ طور کا سرما، خانہ کعبہ کا غلاف کا ٹکڑا، پنج سورہ اور ناد علی وغیرہ۔ جو ہی مزاج دار کو حجن کے آنے کی خبر ملی، اس نے اپنی ملازمہ زلفن کے ذریعے اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ حجن اکبری کے گھر آئی تو اس نے بڑی آؤ بھگت کی، اسے پاس بٹھایا اور تمام چیزیں جو اس کے پاس تھیں کمال شوق سے دیکھیں۔ مزاج دار نے کوہ طور کا سرما اور ناد علی بہت پسند کی۔ حجن نے مزاج دار کو باتوں ہی باتوں میں تاڑ لیا کہ یہ عورت بہت بے وقوف ہے اور جلد اس کے جھانسے میں آ جائے گی۔ حضرت سلیمان کا فرمان مبارک ہے، جاہل اپنے دل میں جو کچھ ہے ظاہر کر دیتا ہے، مگر دانش مند اسے آخری موقع تک چھپائے رکھتا ہے۔ حجن نے مزاج دار کو اعتماد میں لینے کے لیے بھرپور اپنائیت کا اظہار کیا اور ایک پیسے کا بہت سا سرما تول کر دیا، اور ناد علی بھی صرف اس نے 2 آنے وصول کیے۔ مصنف مزید بتاتے ہیں کہ جب حجن نے مزاج دار سے اولاد کے بارے میں پوچھا تو اکبری نے اولاد نہ ہونے پر ایک لمبی آہ بھری اور شوہر کی لاپرواہی پر اظہار افسوس کیا تو کٹنی کو اس کی کم عقلی کا یقین ہو گیا۔ اس کے بعد ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ چلتے ہوئے حجن نے شوہر کے التفات کے اصول کے لیے مزاج دار کو 2 لونگیں دیں اور کہا، ایک وہ اپنی چوٹی میں باندھ لے، دوسری بہتر تھا کہ میاں کی پگڑی میں رہتی شاید وہ شک کریں، اس لیے اسے تکیے میں سیدھو اور آج ہی تمہیں ان لوگوں کے اثرات معلوم ہو جائیں گے۔ حجن نے اس ساری محبت اور نظر کرم کا جواز پیش یہ کیا کہ دنیا میں ملاقات اور محبت اس لیے ہوا کرتی ہے کہ انسان ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوں اور ایک دوسرے کو فائدہ پہنچائیں۔ بقول شاعر، انسان کو انسان سے اگر پیار نہیں، انسان ہی کہلانے کا حقدار نہیں۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم نے 4 عبارات کی تشریح پڑھ لی ہے اور 4 عبارات کی تشریح باقی ہے، وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔